یا رسول اللہ۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال سے اسی حالت میں موجود ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے کیا؟ خانہ کعبہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو اس واقعہ کا پس منظر پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم نے چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ دیا تھا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ پر بس ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہیں ہو پائی۔ پھر پانچویں بار جب آپ مکہ آئے تو اللہ پاک نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور کیجیے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادی ظاہر ہونے لگے جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کو لبنان، کو ہرا، کو ابو قیس، کو صفا اور مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں لگاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القیس کی کو سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی گئی یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو وہ دودھ سے بھی
زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسود اور مقام ابراہیم جنت کے آقوتوں میں سے دو آقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دیا، اور اللہ تعالیٰ اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتا۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ ہونے والی تعمیر۔ آئیے اب آپ کو تعمیر کعبہ کی پوری تاریخ بتاتے ہیں کہ کب اور کس کس نے اس کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور زمین پر بہت خون ریزی ہوگی، تو اللہ پاک نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ وہ طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور آج یہ گھر بیت المعمور کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت معمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بنو، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا۔ خانہ کعبہ دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے اب پر وحی کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو اسی جگہ جہاں فرشتوں نے کیا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی اور بنیادیں دکھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا مٹی اٹھا کر لاتی رہیں، اور اس طرح کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ میں فرمایا، اب پہلے انسان ہے اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور گئیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے پھر سے خانہ کعبہ کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، طوفان نو میں خان کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی۔
اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان فرمایا ہے۔ پانچویں تعمیر خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا تھا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا۔ ساتویں تعمیر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قس بن کلاب نے خانہ کعبہ اثر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ آٹھویں تعمیر قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی، لیکن سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ نویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیوار شکست ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کا حصہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پھر سے دوبارہ خانہ کعبہ کی بنیاد میں شامل کر کے ابراہیم بنیاد پر اثر نو تعمیر کیا۔ دسویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا سن 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہا، لیکن وہاں کے قاضی نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خان کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیہ پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عثمانی سلطنت کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے گھر کی ایک دفعہ زیارت نصیب فرمائے اور جو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں ان کو بار بار حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔